شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی پاکستان کی سرزمین پر کیا کرنا چاہتے تھے؟ ان کا مشن کیا تھا؟ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی پاکستان کی سرزمین پر چاہتے تھے کہ ملت تشیع کو طاقتور بنایا جا سکے۔ وہ ملت تشیع جس کا پاکستان کی سرزمین پر کوئی عنوان نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی چاہتے تھے کہ پاکستان میں ملت تشیع کو ایک شناخت دی جائے، ملت تشیع کی ایک آواز ہو، ایک موقف ہو، ایک نیریٹو ہو۔ مفتی جعفر مرحوم اللہ مقاموں کا ساتھ دیا، ان کی تحریک میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا، ملت کو بیدار کیا۔ اس وقت میں ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے مقابلے میں مفتی صاحب کا توانا بازو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی تھے، اور اس کے بعد شہید علامہ عارف الحسینی کا توانا بازو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ملت تشیع ایک ایسی قوم بن کر ابھرے کہ جسے کوئی نظر انداز نہ کر سکے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی خصوصاً شہید قائد علامہ عارف الحسینی کے بعد ہم آہنگ ہو کر شہید کے مشن کو لے کر آگے بڑھا، اور انہوں نے بھی پاکستان کے اندر جہاں شیعان حیدر کرار کے حقوق کی بات کی، وہاں پاکستان میں ایک اسلامی نظام کی بات کی۔ یہ بہت بڑا مشن تھا جو شہید قائد علامہ عارف الحسینی نے پیش کیا، اور جس کی خاطر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے شب و روز ایک کیے ہیں۔ قائد شہید کی قیادت میں پاکستان کے اندر مینار پاکستان پر یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ اب بات اس شیعہ حقوق سے آگے نکل گئی ہے۔ یہ بہت بڑا نعرہ تھا پاکستان کی سرزمین پر، اور اس کے لیے شہید قائد علامہ عارف الحسینی کی قیادت میں ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اہل سنت علماء کے ساتھ رابطے کیے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی پاکستان کو ایک مستقل ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، ایک ایسا ملک اور ایک ایسا نظام کہ جو آزاد ہو، جس کے اندر استقلال ہو، اور ایک ایسا ملک بنے ہمارے یہ پاکستان کہ جو نہ مشرق سے وابستہ ہو، نہ مغرب سے وابستہ ہو، نہ امریکہ سے وابستہ ہو، نہ روس سے وابستہ ہو، اور نہ کسی عرب ممالک سے وابستہ ہو۔ ڈاکٹر شہید کا ہم و غم یہ تھا کہ ہمارا ملک کسی طرح سے آزاد ہو، ایک آزاد مملکت قرار پائے، ہمارے فیصلے واشنگٹن میں نہ ہوں، ریاض میں نہ ہوں، ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوں، ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، ہم اپنے ملک کے بارے میں خود فیصلہ کریں، امریکہ ہمارا فیصلہ نہ کرے، سعودی عرب ہمارا فیصلہ نہ کرے، رشیا کے اندر ہمارا فیصلہ نہ ہو، برطانیہ کے اندر ہمارا فیصلہ نہ ہو، ہمارے ملک کے فیصلے ہمارے ملک کے اندر ہوں۔ آپ دیکھیں امریکہ مرد آباد کا اگر نعرہ لگایا ہے تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ امریکہ ہے جس نے ہمارے ملک کو جکڑا ہوا ہے، یہ اس کے منحوس پنجے ہیں کہ جس کے وسیلے سے پاکستان آج اس قدر کمزور ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے ویسے ویسے ہمارا ملک ترقی کرنے کے بجائے اور کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ امریکہ کی دوستی ہے، وجہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی پاکستانیوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے تھے، تعلیم یافتہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ ان کی ذاتی خواہش بھی تھی اور اجتماعی سوچ کا بھی نتیجہ تھا کہ جب تک ہماری قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، باشعور نہیں ہوگی، بابصیرت نہیں ہوگی، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھ لو آج بھی، لہذا جو قوم اور جو ملک ایجوکیشن میں پیچھے ہو وہ ہمیشہ دوسروں کے دستے نگر ہوتا ہے، ہمیشہ فقیر ہوتا ہے، ہمیشہ محتاج ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو یہ لوگ اسی طرح
سے رکھنا چاہتے ہیں. عالمی قوتیں اور ہمارے حکمران شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی المصطفیٰ اسکول کی ایک چین قائم کرتے ہیں, مختلف ایجوکیشنل اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کا ہم و غم یہ تھا کہ ہماری قوم شیعہ سنی جو بھی پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ ایجوکیٹ ہو.